آپ ارشد شریف صاحب کی والدہ صاحبہ کے سامنے ان کے قدموں میں تشریف فرما، شہید کی والدہ، اور وہ بھی کہہ رہی تھیں کہ آپ مائک لے کے پھرتے ہیں اور مائک جو لفظ کہہ رہی تھی میں وہ ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا۔ والدہ کو تو کوئی جواب نہیں دے سکتا نا، وہ ٹھیک کہہ رہی ہیں اپنی جگہ، ان کا تو بیٹا گیا ہے نا، ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ صحافی کا کیا کام ہوتا ہے، تو جس کا بیٹا گیا ہوتا ہے تو اس کے باتوں کا جواب نہیں دینا چاہیے۔ مگر آج جو سوال آپ نے مجھ سے کیے ہیں، کل اگر میرے ساتھ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے اور میری والدہ آپ سے کہے کہ فاض شہباز آپ نے اس سے یہ باتیں کروائی تھی تو میرا بیٹا چلا گیا، تو ہمیں نہیں پتا ہوتا قسم سے جب ہم سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوگا۔ اور ارشد شریف نے جو مجھے انٹرویو دیا تھا، میں سمجھتا ہوں بڑے بہادری سے اس نے وہ سچ بولا تھا جو ہم آج بھی بولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ نتیجہ اور ان کے اس سچ کو یہ کہنا کہ انہوں نے وہ اگر نہ بولا ہوتا تو بچ جاتے، یہ میرے خیال میں ارشد شریف شہید کی توہین ہے۔ کیا سائفر یہ منظر عام پہ یکدم آ گیا اور یہ سارا کیا چل رہا ہے؟ اعظم خان کے بیان کے اوپر تو ہم بحث کر رہے ہیں لیکن یہ کوئی نہیں بحث کر رہا کہ وہ لاپتہ کہاں تھے، کس کے پاس تھے۔ تو عمران خان کو ہٹایا جانا درست تھا آپ کے نزدیک؟ عمران خان کو ہٹائے جانے پہ کوئی افسوس ہمیں نہیں ہوا، یہ نہیں کہ کوئی خوشی ہوئی، نہیں، کوئی افسوس نہیں ہوا۔ یہ فوجی عدالتوں والا کیس پہ چل رہا ہے، کیا نتیجہ آپ کو لگ رہا ہے اور کس طرح بات جائے گی، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ اصولی طور پہ تو یہ ہونا چاہیے کہ سویلینز کو فوجی عدالتوں میں فوجی ججوں کے سامنے پیش نہیں کرنا چاہیے۔ شہزاد اکبر کہہ رہے ہیں کہ میں نے پرائم منسٹر کو فوری بتایا اور آپ کو ریلیز کروایا وہاں سے، اور اسی طرح ردیف کھوسہ کہہ رہے ہیں کہ میں چیف جسٹس صاحب کے پاس گیا اور سب سے پہلے جا کے بات کی، تو یہ کس نے کیا رول پلے کیا تھا؟ میں تو ان لوگوں کا شکر گزار ہوں جو مجھے پکڑ کے لے گئے تھے اور پھر چھوڑ دیا۔ مجھے تو نہیں پتا پیچھے کوئی وزیر اعظم نے کچھ کہا یا کسی وزیر نے یا مشیر نے کچھ کہا۔ آپ ارشد شریف صاحب کی والدہ صاحبہ کے سامنے ان کے قدموں میں تشریف فرما تھی، شہید کی والدہ، اور وہ بھی کہہ رہی تھیں کہ آپ مائک لے کے پھرتے ہیں اور مائک جو لفظ کہہ رہی تھی میں وہ ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا۔ آپ کا ذاتی اس پہ کیا سٹینڈ ہے، کیا موقف ہے، کیا گفتگو آپ اس پہ کر سکیں گے، اور یہ جانتے ہوئے کہ بہت سیزن جرنلسٹ ہم میں نہیں رہے اور ان کی والدہ کا دکھ اور کرب تو شاید ہم سمجھ نہیں سکتے، آپ اس پہ پلیز اگر گائیڈ کر سکیں۔ دیکھیں، والدہ کو تو کوئی جواب نہیں دے سکتا نا، وہ ٹھیک کہہ رہی ہیں اپنی جگہ، ان کا تو بیٹا گیا ہے نا، ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ صحافی کا کیا کام ہوتا ہے، تو جس کا بیٹا گیا ہوتا ہے تو اس کے باتوں کا جواب نہیں دینا چاہیے۔ مگر آج جو سوال آپ نے مجھ سے کیے ہیں، کل اگر میرے ساتھ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے اور میری والدہ آپ سے کہے کہ فاض شہباز آپ نے اس سے یہ باتیں کروائی تھی تو میرا بیٹا چلا گیا، تو ہمیں نہیں پتا ہوتا قسم سے جب ہم سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوگا۔ مگر والدہ نے جو بات ارشد کی وہ بالکل ٹھیک ہے، میں ان کے جذبات کو سمجھتا ہوں کیونکہ میں بھی ایک بیٹا ہوں، میری بھی والدہ تھی اور پھر وہ فیملی فرینڈ بھی رہے ہیں ارشد، ان کی والدہ میری والدہ کو جانتی ہیں، ان کے والد میرے والد کو جانتے تھے، تو میرا یہ خیال ہے کہ جو سوال کرنا ہے نا وہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اگر سوال کی وجہ سے جس ملک اور معاشرے میں کسی صحافی کی جان چلی جائے صرف اس لیے کہ اس نے کوئی جواب دیا ہے، تو اس صحافی کا جو قاتل ہے وہ صحافی نہیں ہو سکتا۔ جو اصل ملزم ہیں، جو اصل مجرم ہیں، ان کو پکڑنا بہت ضروری ہے، ادروائز ہر دور میں یہ ڈسٹریکشن کریٹ کی جاتی رہی ہیں۔ اصل قاتل ان کو جب آپ کچھ نہیں کہہ سکتے تو جو سامنے آتا ہے آپ اس پہ غصہ اتار دیتے ہیں۔ میں سوال کرنا نہیں چھوڑوں گا، اور ارشد شریف نے جو مجھے انٹرویو دیا تھا، میں سمجھتا ہوں بڑے بہادری سے اس نے وہ سچ بولا تھا جو ہم آج بھی بولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ نتیجہ اور ان کے اس سچ کو یہ کہنا کہ انہوں نے وہ اگر نہ بولا ہوتا تو بچ جاتے، یہ میرے خیال میں ارشد شریف شہید کی توہین ہے۔ وہ ایک بہادر صحافی تھے، اور ان کے انٹرویو کو وجہ اگر کوئی لوگ بتا رہے ہیں تو پھر وہ ارشد شریف شہید کی توہین کر رہے ہیں، ان کی بہادری کی، ان کی ہمت کی، ان کے حوصلے کی۔ اور اگر کوئی یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ مرحوم صحافی بیوقوف تھے، انہوں نے ان کو یہ باتیں ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی، تو یہ بھی ان کی کوئی حق میں بات نہیں کر رہا، یہ ان کے خلاف بدخوئی ہو رہی ہے۔ تو میرے خیال میں ہمیں کمپلیمنٹ کرنا چاہیے ارشد شریف کو، بینگ اے بریو جرنلسٹ، بجائے اس کے یہ کہنے کے
کہ اگر وہ یہ بات نہ کہتے وہ بات نہ کہتے کہ تو پھر شاید وہ بچ جاتے. میرے خیال میں یہ بہت زیادتی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ عام طور پہ جو اصل مجرم ہوتے ہیں وہ اس طرح کے انٹرویوز کا لنک بناتے ہیں. اور میرے انٹرویو کے بعد ان کے خلاف کچھ مقدمے بھی درج ہوئے, اور وہ جو بھی تھا کسی نے وہ لنک ضرور بنانے کی کوشش کی کہ ارشد سے انٹرویو ہو گیا تو اس وجہ سے وہ اس کی جان ختم. جتنا مرضی صحافی اصول پہ رہ کر سوال کرے, جتنا مرضی وہ جو مرضی اپنی بات پہ جتنا مرضی قائم رہے, لیکن پھر بھی اتنا بڑا حادثہ ہو جائے اور ایک بہت بڑی شخصیت اس دنیا سے چلی جائے, تو کسی جگہ کسی کارنر میں کوئی گلٹ جنم لیتا ہے. کوئی گلٹ نہیں ہے. 26-27 سال میں نے صحافت کی ہے, سوال کیے ہیں, کوئی گلٹ نہیں. اپنی جان پہ بھی کھیلا ہے, میرے پہ حملے ہوئے ہیں, میرے ساتھ بھی بہت کچھ ہوا ہے. اگر ذرا سا گلٹ ہوتا تو میں یہ کام ہی چھوڑ دیتا, میں پھر صحافت نہ کرتا. گلٹ ان کو ہوتا ہے جن کی فائلیں کھلی ہوتی ہیں, جو فائلیں اور ویڈیوز دیکھ کے خفیہ اداروں کی مخالفین کے خلاف خبریں کرتے ہیں. گلٹ ان کو ہونا چاہیے, گلٹ ان کو نہیں ہونا چاہیے کہ جو بغیر کسی ایجنڈے کے صحافت کرتے ہیں. یہ ان کو کیا گلٹ ہے. باقی یہ ضرور حادثہ تھا. میرے خیال میں ارشد شریف کے قاتلوں تک پہنچنا بہت ضروری ہے. اگر اصل قاتلوں تک نہیں پہنچیں گے تو ہم اسی طرح پھر بہانے ڈھونڈتے رہیں گے اپنی بزدلی, اپنی نااہلی اور اپنی ناکامی کے, کہ یہ نہ کرتا تو وہ نہ ہو جاتا, وہ نہ کرتا تو یہ نہ ہو جاتا, اور اصل قاتل بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے ہوں گے کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے. وہ تو کامیاب ہو گئے نا پھر. اگر آپ کے اور میرے سوالات کی وجہ سے جو ہے کسی کے جواب کی وجہ سے اس کی جان چلی جاتی ہے تو پھر تو میرے خیال میں ہم کو صحافت چھوڑ دینی چاہیے. جہاں تک میری یادداشت ہے, جو ارشد شریف شہید کی گفتگو میں نے آپ کے ساتھ سنی, جو مجھے ابھی تک یاد ہے, اس میں ایک جگہ انٹرویو میں صاف پتہ لگ رہا ہے کہ وہ شکریہ کر کے چلے گئے. شکریہ. اور میں نے بھی ازیوم کیا کہ اب یہ انٹرویو اینڈ شاید ہو گیا. تو آپ کیپ آن اسٹرائکنگ تھے, آپ کا کام ہے. ہاں, میں نے سوال کیا, آپ کا کام ہے. دیکھیں یہ پہلی بار نہیں ہوا, میں نے پہلے بھی بہت سے ایسے انٹرویوز کیے ہیں. اچھا, وہ آپ کی اسٹرائک کے بعد وہ میر جعفر میر صادق کی طرف چلے گئے اور انہوں نے کچھ ایسی باتیں کر دی جو ان دنوں عمران خان بھی کر رہے تھے. تو انہوں نے جو انٹرویو دیا بہت اچھا انٹرویو تھا, بڑے بولڈ انٹرویو تھا. عمران خان نے بھی وہ باتیں کی ہیں اور باقیوں نے بھی کی ہیں. اس کو صرف ایک ایکسکیوز بنانے والی بات ہے. ادروائز جو ہے یہ کہہ دینا کہ وہ انٹرویو تھا, میرے خیال میں ایسی بات نہیں تھی, کیونکہ اس انٹرویو سے پہلے ہی وہ بہت کچھ ان کے اوپر کمپلینٹس آئی ہوئی تھی, مقدمے پیکا کے بھی بن رہے تھے, تو معاملات تو پہلے سے تھے نا. وہ تو ایک موقع تھا, کیونکہ میں ہائی کورٹ کا رپورٹر ہوں, وہاں پہ اگر ان کی والدہ کو ملنے کے بعد آپ جب رستے میں گاڑی ڈرائیو کر کے گھر جا رہے ہوں گے تو کیا آپ سوچ رہے ہوں گے؟ میں تو یہی سوچ رہا تھا, وہ وقت جو ہم نے ڈان نیوز میں اکٹھے گزارا ہے کیسا وقت اچھا, دیٹ واز ویری بولڈ. اور ایون دین ارشد ایز اے بیورو چیف واز ایکسیلنٹ, اور بہت سی ہم نے ایسی سٹوریز کی جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا, اور ارشد نے ہمارا ساتھ دیا ایسی سٹوریز کے اوپر. بڑی اسٹرانگ سٹوریز تھی, اور ارشد یوز ٹو اسٹینڈ بائی اس. ایسی بات نہیں ہے. تو ظاہری بات ہے جب اس دن تو پھر وہ وقت یاد آتا ہے جو اپنے دوستوں کے ساتھ گزارا ہوتا ہے. تو ظاہری بات ہے جب انسان زندہ ہوتا ہے تو یو وڈ نیور نو کہ کل میرے ساتھ کیا ہوگا, آئی وڈ نیور نو کل آپ کے ساتھ کیا ہوگا. اگر یہ پتہ چل جائے پھر تو آپ اپنے دوست کو گلے لگا لیں اور اس کو کہیں جانے ہی نہ دیں کہ تم مت جاؤ, بیکاز یو وڈ نو اٹ. کیا سائفر یہ منظر عام پہ یکدم آ گیا اور یہ سارا کیا چل رہا ہے؟ جس طریقے سے ایک سفارتی مراسلے کو ایک سابق وزیر اعظم نے استعمال کیا, بلکہ اس وقت کے وزیر اعظم نے, تو اس کے پیچھے کی کہانی تو آڈیو لیکس کے ذریعے بھی سامنے آ چکی تھی. بدقسمتی سے آڈیو لیکس کے اوپر بھی ہم نے بحث کی, لیکن آڈیو ریکارڈنگ کس نے کی اس کے اوپر کوئی نہیں گیا. اسی طرح اعظم خان کے بیان کے اوپر تو ہم بحث کر رہے ہیں, لیکن یہ کوئی نہیں بحث کر رہا کہ وہ لاپتہ کہاں تھے, کس کے پاس تھے. تو تضادات سے بھرپور ہے یہ ساری صورتحال. مگر اس کے باوجود بھی میں یہ کہتا ہوں کہ جو بھی معلومات اب سامنے آئی ہیں, آبویسلی ایک بڑا ہی ذمہ دار آدمی جب یہ کہتا ہے کہ ان کے جو وزیر اعظم تھے, مطلب اعظم خان پرنسپل سیکرٹری تھے, ان کے وزیر اعظم عمران خان تھے, انہوں نے اس سفارتی مراسلے کو سیاسی طور پہ استعمال کرنے کا منصوبہ بنایا. نہیں تو یہ پرائم منسٹر, عوام کے پاس کوئی بھی پرائم منسٹر, کوئی بھی
ہینری کسنجر کا خط لے کے انہوں نے بھی تو پبلک کیا تھا. تو یہ اعتماد لینے کے لیے، عوام کو بتانے کے لیے نہیں آپ کے خیال میں کرنا چاہیے، نہیں جانا چاہیے؟ دیکھیں اس کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. دیکھیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ وہ جب صدارت کے عہدے سے فارغ ہو گئے تو اس کے بعد گھر سے ان کے کچھ خفیہ دستاویزات برآمد ہوئے. تو وہاں پہ جو پولیس تھی اس نے انہیں باقاعدہ گرفتار کیا، ان کے فنگر پرنٹس لیے اور ان سے سوال جواب کیے. وہ مقدمہ ابھی بھی چل رہا ہے اور وہ بڑا سنگین نوعیت کا جرم تصور ہوتا ہے، چاہے وہ وزیر اعظم ہے یا صدر ہے. ایک کاغذ جس کو آپ نے باقاعدہ طور پہ ڈی کلاسیفائی نہیں کیا، حکومت نے باقاعدہ طور پہ اس کو منظر عام پہ لانے کا فیصلہ نہیں کیا، تو صدر بھی یا وزیر اعظم بھی اس کو منظر عام پہ نہیں لا سکتا. کابینہ کی منظوری ہوتی، جائے کہ سیاسی طور پہ اس کو استعمال پرائم منسٹر پھر پبلک کرتے. ہاں آپ یہ کہہ رہے ہیں کابینہ کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی جیسے میں شیر افضل مروت کہہ رہے ہیں کہ بھئی کابینہ نے اس کو ڈی کلاسیفائی کر دیا تھا. ڈی کلاسیفائی کبھی بھی وہ خفیہ الفاظ نہیں کیے جاتے، کیونکہ اگر وہ خفیہ الفاظ کے جو دستاویز ہوتی ہے وہ ڈی کلاسیفائی کر دی جائے تو وہ تمام جو خفیہ زبان ہوتی ہے وہ منظر عام پہ آ جاتی ہے اور آپ کے تمام سفارتی جو دستاویزات ہیں وہ پھر ڈی کوڈ ہو جاتے ہیں. تو اس لیے وہ تو کبھی ڈی کلاسیفائی کابینہ کی منظوری لیتے، تو کابینہ کی منظوری لیتے پھر چلے جاتے اور اس کا نوٹیفائی کرتے. سپریم کورٹ میں لطیف کھوسہ صاحب سے آپ نے سوال کیا تو انہوں نے کہا میں وہ بندہ تھا جو چیف جسٹس سے ملا. آپ جب انفارچونیٹ واقعہ آپ کے ساتھ ہوا، ویری انفارچونیٹ. شہزاد اکبر صاحب نے کہا کاشف صاحب کے پروگرام میں، وہ میں چاہوں گا کہ وہ ہم اسے آنر بھی کر سکیں اور لطیف کھوسہ صاحب والی گفتگو بھی آنر کر سکیں. ویورز ذرا دیکھیے کھوسہ صاحب نے کیا بات کی تھی اور شہزاد اکبر صاحب نے کیا بات کی تھی، وہ بھی ذرا دیکھ لیں. آپ کو جب اٹھا کے لے گئے تھے تو میں سب سے پہلے چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس پیش ہوا تھا، آپ کی نالش لے کر گیا تھا، اس لیے یہ نہ کہیں کہ ہم خاموش رہے. شہزاد اکبر کہہ رہے ہیں کہ میں نے پرائم منسٹر کو فوری بتایا اور آپ کو ریلیز کروایا وہاں سے. اور اسی طرح لطیف کھوسہ کہہ رہے ہیں کہ میں چیف جسٹس صاحب کے پاس گیا اور سب سے پہلے جا کے بات کی. تو یہ کس نے کیا رول پلے کیا تھا، کیا ہوا تھا بیسیکلی رول پلے کرنے کو لے کر اب تک جو باتیں پہنچی اب تک؟ دیکھیں اس بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا. میں تو ان لوگوں کا شکر گزار ہوں جو مجھے پکڑ کے لے گئے تھے اور پھر چھوڑ دیا. مجھے تو نہیں پتا پیچھے کوئی وزیر اعظم نے کچھ کہا یا کسی وزیر نے یا مشیر نے کچھ کہا. اور یہ ضرور ہے کہ جب میں عدالت میں اگلے روز پیش ہوا سپریم کورٹ میں، وہاں پہ سردار لطیف خان کھوسہ موجود تھے اور انہوں نے کھڑے ہو کے یہ ضرور بات کی تھی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس طرح صحافیوں کو اغوا نہیں ہونا چاہیے، میڈیا کے اوپر اس طرح کی پابندیاں نہیں ہونی چاہیے، جس کے لیے میں ان کا شکر گزار ہوں. تو بنیادی طور پہ سردار صاحب جو یہ گرا کر رہے تھے وہ میرے کچھ ان سوالوں پہ کر رہے تھے جو بطور صحافی آپ بھی کرتے ہیں اور میں بھی کرتا ہوں. تو چاہے یہ جو ہمارے سوال ہوتے ہیں نا، یہ قوم کی امانت ہوتے ہیں، یہ جواب دینے والے کی امانت نہیں ہوتے. تو اس لیے اگر جواب دینے والے نے آپ کو کسی ماضی میں حمایت کی بھی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سوال کرنا چھوڑ دیں گے صرف اس لیے کوئی آپ کا اس نے ذاتی طور پہ کوئی حمایت کی. سوال مجھے یقین ہے کہ سردار صاحب بھی بطور صحافی متی اللہ جان کی حمایت نہیں کر رہے تھے، وہ ایک اصول کے اوپر بات کر رہے تھے. عمران خان کو ہٹایا جانا درست تھا آپ کے نزدیک؟ ابھی جو ہے عدم اعتماد کے نتیجے میں جو ہرا. دیکھیں عمران خان کو ہٹائے جانے پہ کوئی افسوس ہمیں نہیں ہوا، یہ نہیں کہ کوئی خوشی ہوئی، نہیں کوئی افسوس نہیں ہوا. نواز شریف کے ہٹائے جانے پہ افسوس تھا آپ کو؟ دیکھیں کوئی افسوس اس طرح نہیں ہوتا ہے. سٹارٹ جو ہوا وہ نواز شریف کو جس سازش کے تحت ہٹایا گیا، پاناما بینچ میں جس طرح ججز بیٹھتے تھے، میں وہی بینگ کورٹ رپورٹر، سارے جو سینئر کورٹ رپورٹر تھے وہ سب کو نظر آ رہا تھا کہ یہ سب ایک کھیل ہو رہا ہے. تو اس وجہ سے ہم تھوڑا سا تلخی آ گئی ہمارے رویوں میں، ہمارے سوالات میں کہ یہ بہت زیادہ زیادتی ہے اور عمران خان اس ساری سازش کا اعلی کار بنے. اور ہمارے لیے، ہم جیسے صحافیوں کے لیے عمران خان ایک اسٹیبلشمنٹ کے اعلی کار کے طور پہ آئے اور ان کی کوئی سیاسی ٹریننگ نہیں تھی، گرومنگ نہیں تھی. اس کا آپ نتیجہ یہ دیکھ لیں کہ آج وہ خود بھی سائیڈ لائن ہوئے، ان کی پارٹی بھی جو ہے وہ تباہ ہے، باوجود اس کے کہ ان کی پاپولیرٹی ہے. اس سے زیادہ نالائکی ایک سیاسی لیڈر کی کیا ہوگی کہ عوام میں اتنا پاپولر ہے لیکن اس نے خود کو بھی ایک کنویں میں ڈال دیا ہے، اپنی جماعت کو بھی کنویں میں ڈال دیا ہے. اگر عمران خان یہ تسلیم کر لے کہ 2014 سے سازش شروع ہوئی تو کون ان سے ڈس ایگری کرے گا؟ خان صاحب نے آپ سے پوچھا کہ مطیع اللہ آپ کیوں اٹھائے گئے تھے، تو آپ نے کہا خان صاحب اس لیے اٹھایا گیا تھا کہ جو باتیں ان دن آپ اب کر رہے ہیں میں ان دنوں کر رہا تھا. ایگزیکٹلی یہی ہوا تھا نا. یہی کہا میں نے کہا کنسسٹنسی ہونی چاہیے، آپ پورا سچ بولیں،
آپ صرف 2018 والا سچ بولتے ہیں. آپ جس دن 2014 سے آنورڈ والا سچ بولیں گے نا اس دن ہم آپ کے ساتھ نہیں تو یہ فوجی عدالتوں والا کیس بھی چل رہا ہے, کیا نتیجہ آپ کو لگ رہا ہے اور کس طرح بات جائے گی, کیا سمجھتے ہیں آپ؟ اصولی طور پہ تو یہ ہونا چاہیے کہ سویلینز کو فوجی عدالتوں میں فوجی ججوں کے سامنے پیش نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ تو پہلا اصول ہے. یہ تو دنیا میں کہیں اس کو ایکسیپٹیبل نہیں قرار دیا جاتا. مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو بینچ ہے جو اب بنا ہوا ہے یہ کچھ ضرور ایسے فلٹرز لگائے گا جو کہ بڑی اچھی بات ہے کہ جس میں ایکسیس ٹو جسٹس جو ہے وہ کم از کم نظر آئے گی. اعتزاز حسن اور لطیف کھوسہ صاحب کا جو ان دنوں کنڈکٹ ہے اس کیس کو لے کے, آپ اس کی ستائش کرتے ہیں, بہتر آپ کو لگتا ہے, یا آپ سے پوچھا جائے کہ آپ میرے کس طرف خیال کھڑے میں ہیں؟ انہوں نے ایک بہت اچھا سٹینڈ لیا ہوا ہے اور یہ ایک سول سوسائٹی کا یہ طویل عرصے سے یہ سٹینڈ رہا ہے. یعنی آپ لطیف کھوسہ اور اعتزاز حسن کے ہاں، ساتھ کھڑے ہیں؟ بالکل.